تو کوئی عمل جس کے ساتھ ایمان نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو تنگی بھی آئے گی، جہاں خوشحالی ہے نا جی وہاں تنگی ہے، اس لیے کہ آپ اصول کو دیکھیں۔ موت کہاں ہے؟ جہاں حیات ہے۔ رات کہاں ہے؟ جہاں دن ہے۔ تو پھر تنگی کہاں ہوگی؟ جہاں خوشحالی ہے۔ بیماری کہاں ہوگی؟ جہاں صحت ہے۔ تو یہ جو زندگی کے پہلو ہیں نا بے شمار، یہ زندہ ہونے کی نشانیاں ہیں، بجائے اس کے کہ بندہ گھبراتا رہے، اپنے جو سبب ہیں انہیں اعلیٰ اختیار کرے، معاملہ اللہ کریم کے سپرد کرے، تو صحت بیماری یہ زندگی کی حصے اور نشانیاں ہیں۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ گلہ نہیں کرتا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اس کا معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے، لیکن دار دنیا میں اس کی شکایت کو نہیں سن رہا ہوتا۔ تو زندہ ہیں تو یہ معاملات پیش آئیں گے۔ پھر ہمیشہ ہمیں جو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، ہر معاملے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، وہ ذات جو ہمیں ان پہلوؤں سے آگاہ فرما رہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمائے۔ سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے، آپ نے اپنی زندگی مبارک دنیا کی عمومی حیثیت جو ہے اس سے لے کر ایک حاکم کی حیثیت تک بسر فرمائی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں ایک یتیم کی حیثیت سے لے کر ایک حتمی حکمران کی حیثیت تک آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں وہ مثال مخلوق کو عطا فرمائی ہے جو اللہ کریم نے پسند فرمائی۔ اس لیے کہ اس یتیمی کی زندگی سے لے کر حکم کے نفاذ تک جو بات مقدم تھی وہ اللہ کا حکم تھا۔ تو کمزور پہلو ہو تو بھی تعمیل وہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے۔ اختیار ہے، طاقت ہے، تو بھی اس اختیار کا استعمال ویسا ہو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر ان معاملات کو کہاں سے جانو گے؟ باپ دادا کے لیے مراسیوں سے سٹھیں سننا پسند ہے اور انعامات دینا، تو نور ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ مخلوق میں یہ جو تفریق ہے مختلف امور کی، اس میں ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو صرف دوسروں کی جو نسب ہے اسے یاد رکھتا ہے اور اسے نسب کو بیان کرتا ہے، اور لوگ پسند کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی باتیں سن کے، ان کے کارنامے سن کے۔ اس سے کیا آخرت تعمیر ہو؟ تو جب حق نازل ہوا تو کافر و مشرک نے بے شمار اعتراضات اٹھائے، اور ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم باپ دادا کی جو باتیں ہیں انہیں چھوڑ دیں اور آپ کی بات مان لیں۔ تو اگر باپ دادا کی نسبت دینی پہلو سے ہوگی تو تعمیر ملے گی، نہیں تو پھر ایک انا کو تقویت ہی ملے گی، اس سے علاوہ حاصل نہیں۔ اور باپ دادا جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کا فائدہ بھی اس میں ہے کہ اولاد اصلاحی پہلوؤں کو اختیار کرے۔ سب سے اعلیٰ جو صدقہ جاریہ ہے وہ صالح اولاد ہے۔ ہر شے دنیا میں چھوڑ کر ہم نے جانی ہے، ایسی اولاد دنیا میں ہم چھوڑ جائیں جو عبادت گزار ہو، جو شکر گزار ہو، جو اچھے مسلمان ہو، جہاں وہ اعلیٰ اعمال ان کا فائدہ ہے، ہمارے لیے بھی تقویت ہے کہ ہم دار دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمیں بھی برزخ میں بھی ان کے اعمال کی نسبت اللہ کریم کی رضا نصیب ہو رہی ہوگی۔ تو جب اعلیٰ عمل کرنا ہے تو پھر سیرت پاک کا مطالعہ کرو۔ جب سیرت پاک کا مطالعہ کرو گے تو جتنا سیرت پاک کو پڑھو گے اتنا آپ کی جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس میں اضافہ ہوگا، اتنی رہنمائی نصیب ہوگی معاملات زندگی میں۔ چونکہ زندہ ہیں، صبح و شام ہو رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جاگ سو رہے ہیں، تو پھر ہر طرح کے معاملات بھی تو پیش آئیں گے۔
تو جب معاملات پیش آئیں گے تو نتیجے میں اپنا عمل بھی تو ہوگا، تو پھر اپنا عمل وہ ہوگا جو صالح ہوگا، جو معاشرے میں اصلاح پیدا کرے گا۔